انہوں پر بڑا احسان کیا، جبکہ انہی میں سے ایک رسول بھیج دیا جو ان کو قرآن پاک کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ اس سے پہلے وہ ظاہر گمراہی میں مبتلا تھے۔ اس آیت کی روح سے ہم سب کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد جہاں تمام جہان والوں کے لیے رحمت تھی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، وہاں خاص طور پر اہل ایمان کے لیے، میرے اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان۔ وہ احسان کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور اپنے ساتھ کچھ اور ایسی نعمتیں بھی لائے کہ جو ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کا ذریعہ ہیں۔ وہ کیا چیزیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے لے کر آئے، ہمارے لیے خاص کی گئی، اور پھر اپنے جانے کے بعد بھی وہ ہمارے درمیان ان کو چھوڑ گئے؟ تو پہلی بات جو اس آیت سے ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یتلو علیہم آیاتہ، ان پر اس کی آیات یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کے سناتے ہیں، یعنی قرآن پاک ہم تک صحیح طور پر پہنچایا، اور نہ صرف یہ کہ ایک کتابی شکل میں ہمیں دے دیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں انہوں نے اس کو بالکل اسی طرح دیا جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل کیا تھا۔ اس کا لفظ لفظ، اس کا حرف حرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کر صحیح طور پر اس کو پڑھنا سکھایا اور اس سے ہمیں آراستہ کیا۔ اس کے ساتھ ہی نہ صرف یہ کہ قرآن پاک کی آیات پڑھ کر سنائی، بلکہ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، یعنی تزکیہ نفس بھی کیا۔ مسلمانوں کی، اہل ایمان کی اخلاقیات پر خصوصی توجہ دی، ان کے اخلاق سنوارے، ان کے عقائد سنوارے، ان کے باطن کو بھی سنوارا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور انہیں کتاب کی تعلیم دی، اور کتاب سے مراد قرآن پاک ہے۔ پہلے تلاوت کا ذکر ہے اور اب تعلیم کا ذکر ہے۔ تعلیم تلاوت سے کچھ مختلف چیز ہے۔ تلاوت میں تو اس کو پڑھنا آ جاتا ہے، جبکہ تعلیم میں اس کو سیکھنا اور باقاعدہ طور پر سیکھنا شامل ہے۔ والحکمت، حکمت سے مراد جیسے کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا کہ اس سے مراد سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ اس احسان کے 4 رخ ہیں جو ہم پر ہوئے۔ آج ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم ان احسانات کا جواب کس طرح دے رہے ہیں۔ وہ انعامات جو آپ نے ہم پر کیے، وہ تحفے جو آپ ہمارے لیے لے کر آئے، وہ ورثہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے چھوڑا، ہم اس ورثے کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں، کیا معاملہ کر رہے ہیں، یہ میرے اور آپ کے سوچنے کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب کو پڑھ کے سنایا۔ آج ہم میں سے کتنے فیصد مسلمان ایسے ہیں جو اللہ کی کتاب کو اسی طرح پڑھتے ہوں جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر ہمیں بتائی؟ ہمارے پڑھنے کے انداز، ہمارے پڑھنے کے طریقے کتنے درست ہیں اور اس پر ہماری کتنی توجہ ہے؟ اور اس کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تزکیہ کیا، ہمارا اس وقت تزکیہ نفس کا کیا حال ہے؟ ہمارا اندر، ہماری نیتیں، ہمارے اخلاق، ہمارے عقائد، ہماری سوچیں کس حد تک اس طریقے کے مطابق ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا اور جس کی ہمیں تلقین کی؟ اور اسی طرح آپ نے کتاب کی تعلیم دی تو ہم نے اس تعلیم کا سلسلہ کس حد تک جاری رکھا ہوا ہے، اس کے لیے ہماری کوششیں کیا ہیں؟ اور حکمت یعنی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں اور ہم اس کا کتنا حصہ جانتے ہیں؟ قرآن پاک کے ساتھ تو ایک حد تک ہمارا تعلق کسی نہ کسی بہانے سے رہتا ہی ہے، اور کچھ نہیں تو جب کوئی مر جائے اسی وقت پڑھ لیتے ہیں، جب کوئی خاص موقع آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو اس وقت اس کا ختم کر لیتے ہیں، اور کچھ نہیں تو بچوں کو بچپن میں ناظرہ ہی پڑھا دیتے ہیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ چیز جسے حکمت کہا جاتا ہے، جسے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے، جسے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا گیا، اس کے ساتھ ہمارا معاملہ ستیلی ماں جیسا ہے، اور ہم اس کی طرف بالکل بھی توجہ نہیں دیتے۔ اور ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کم از کم زندگی میں ایک دفعہ قرآن تو پڑھا یا کم از کم ترجمے سے پڑھا، لیکن احادیث کے کسی ذخیرے کو بھی ایک دفعہ زندگی پہ پڑھا، اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کچھ جانا،
ہم محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن اپنے محبوب کو جانتے نہیں ہیں کہ ان کی زندگی کیا تھی، انہوں نے اسلام کے لیے کیا قربانیاں کی، انہوں نے ہمیں زندگی کے مختلف معاملات میں کیا تعلیم اور کیا تربیت دی۔ ہمارا تعلق محبت کا صرف ان جذباتی تعلق تو ہے، لیکن وہ تعلق جس طرح ہونا چاہیے اس طرح نظر نہیں آتا، اس لیے کہ ہم آج مسلمانوں کو جو دن بدن دنیا میں زوال ہوتے دیکھتے ہیں تو یہ اسی کی علامت ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دیا، جبکہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ صحابہ کرام جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی، جنہوں نے آپ کا اتباع کیا، وہ صحرا میں بسنے والے اور وہ جنگلوں میں رہنے والے، وہ جن کے پاس کوئی علم نہ تھا، وہ جن کے پاس کوئی تہذیب و تمدن نہ تھا، وہ دنیا کے پیشوا اور امام بن گئے، اور ان کے قدم جزیرۃ العرب سے باہر نکل کر نہ صرف ایک طرف ایشیا اور دوسری طرف افریقہ کی طرف پہنچے، بلکہ وہ ایک صدی کے اندر اندر یورپ کی زمین بھی ان کے قدموں تلے روندی گئی۔ آخر وہ کیا وجہ تھی؟ وہ کون سا علم تھا؟ وہ کون سا فن تھا؟ وہ کون سی ایسی چیز تھی کہ جس نے مسلمانوں کو اتنے عروج تک پہنچایا؟ وہ دراصل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات اور آپ کی تربیت ہی کا نتیجہ تھا۔ کیوں نہیں دنیا نے ایسا انقلاب دوبارہ کبھی دیکھا؟ اسی وجہ سے کہ ویسی تربیت کبھی نہیں ہوئی اور ان تعلیمات کو اس طرح سے لیا نہیں گیا جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ہم تو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ یہ کرتے ہیں کہ ہاں جو کچھ قرآن پاک میں آیا ہے وہ تو ٹھیک ہے، اس کو تو ہم مانتے ہیں اس لیے کہ قرآن پاک میں ہے، اور حدیث تو معلوم نہیں وہ صحیح بھی ہے یا نہیں، اور جو کچھ حدیث میں ہے معلوم نہیں کہ وہ کس حد تک درست ہے، اور بہت سی حدیثیں جو تھی وہ گھڑ لی گئی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی لکھی ہوئی حدیثیں بھی موجود نہیں تھی، کوئی حدیثوں کی کتاب نہیں ملتی، یہ سب کتابیں تو بعد میں لکھی گئیں، اس لیے اس کے بارے میں ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، لہذا جتنا قرآن پاک میں ہے اتنا ہمارے لیے کافی ہے۔ تو آج میں اس نقطے پر چند باتیں آپ کے ساتھ کروں گی کہ کیا صرف قرآن ہمارے لیے کافی ہے؟ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اگر بیچ میں سے نکال دیا جائے تو پھر ہم مسلمان بھی رہتے ہیں یا نہیں؟ تو یہ ایک ایسا غلط ٹرینڈ ہے جو ہمارے معاشرے میں آہستہ آہستہ سرایت کرتا جا رہا ہے اور آہستہ آہستہ پنپتا جا رہا ہے، اور دین کے بارے میں اور خاص طور پر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسے شکوک و شبہات پیدا کر دیے گئے کہ جس سے دین کا نقشہ بدلنے کی کوشش کی گئی۔ تو اس کے بارے میں آپ دیکھیں کہ سب سے پہلی بات تو آپ یہ سوچیں کہ قرآن پاک ہمارے پاس کہاں سے پہنچا؟ کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، یا آپ نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا، یا آپ نے کہیں نازل ہوتے ہوئے دیکھا، یا کہیں سے لکھی لکھائی کتاب آپ کو مل گئی؟ یہ قرآن بھی تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہی ملا۔ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچ میں سے نکال دیں اور آپ کی باتوں کا اعتبار نہ کریں اور آپ کی باتوں پر یقین اور اعتماد نہ کریں تو پھر تو قرآن پاک بھی قابل اعتماد کتاب نہیں رہتی، اس لیے کہ اس کا سورس بھی وہی ہے، یہ بھی اسی ذریعے اور اسی واسطے اور اسی رستے سے ہمارے تک پہنچی ہے۔ پھر دوسری بات آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خود بہت سی آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام متعین کر دیا کہ جو کچھ قرآن پاک کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قرآن سے ہٹ کر الگ بھی دیں گے، اس کو بھی ہمیں اسی طرح لینا ہوگا جس طرح کہ ہم قرآن پاک کو لیتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ مسلمان ہونے کے لیے جو سب سے پہلی شرط رکھی گئی کلمے کی، لا الہ الا اللہ، اسی میں محمد الرسول اللہ بھی رکھا گیا۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہو کہ میرے لیے لا الہ الا اللہ پڑھنا کافی ہے تو یہ اس کے مسلمان ہونے کی دلیل نہیں، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ بھی اسی طرح نہایت ضروری ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ واشگاف الفاظ میں فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ وہ ہمارا رسول ان کو نیکی کا حکم دیتا، برائی سے روکتا، پاکیزہ چیزوں کو ان کے لیے حلال ٹھہراتا، ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیتا، ان کے بوجھ کو دور کرتا اور ان پابندیوں سے آزاد کرتا ہے جو ان پر تھی۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دراصل آ کر کیا کیا کہ جہاں نیکی کا حکم دیا، برائی سے روکا، وہاں یحل لہ الطیبات،
آپ کو بھی اتھارٹی دی گئی کہ پاکیزہ چیزیں لوگوں کے لیے حلال قرار دیں، لہٰذا حلال صرف وہ نہیں جو قرآن پاک میں آیا ہے، بلکہ وہ بھی ہے جو آپ کی سنت کے ذریعے ہمیں معلوم ہوا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں قرآن پاک میں ان عورتوں کا ذکر ملتا ہے جن سے نکاح حرام ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ وہاں خالہ کا ذکر نہیں موجود، وہاں پھپھی کا ذکر موجود نہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ جیسے دو بہنوں کا جمع کرنا حرام ہے، اسی طرح سالہ اور بھانجی کا جمع کرنا بھی حرام ہے، پھپھی اور بھتیجی کا جمع کرنا بھی ایک جگہ حرام ہے۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں ان چیزوں کا ذکر موجود نہیں، تو یہ کس نے حرام ٹھہرائی؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ چیزیں حرام ٹھہرائی گئی۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، ناپاک چیزیں ان پہ حرام ٹھہراتا ہے، وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور ان سے ان کے بوجھ دور کرتا ہے۔ کون سے بوجھ؟ وہ جو لوگوں نے اپنے اوپر غلط رسم و رواج کے ڈال لیے تھے اور جنہیں دین سمجھ کر وہ اختیار کر رہے تھے، اور ان پابندیوں سے ان کو آزاد کرتا ہے جو ان پر تھی، اس لیے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہودیوں نے اپنے دین کو بہت سخت کر لیا تھا۔ ان کے فقیہوں نے ایسی ایسی منہ شگافیاں پیدا کر دی تھی، جس کی ایک مثال آپ کو دیتی ہوں کہ مثال کے طور پر حیض کے زمانے میں عورت کو ایک اچھوت سمجھا جاتا تھا، اس کو گھر کے اندر رہنے کی اجازت نہ تھی، اسے جانوروں کی طرح دربے میں بند کر لیا جاتا، اس کے ہاتھ کا کھانا حرام سمجھا جاتا، اور انہوں نے یہ سب کچھ دین کے نام پہ کر رکھا تھا۔ آپ نے ان ساری زنجیروں کو کاٹ ڈالا، اسی لیے قرآن پاک میں لفظ استعمال ہوتا ہے وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، کہ ان اغلال، ان بیڑیوں کو، ان توقوں کو ہٹا دیا کہ جو لوگوں نے دین کے نام پہ اپنے اوپر مسلط کر رکھے تھے۔ اور آج ہم بھی یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے اپنے اندر طرح طرح کے رسم و رواج دین کے نام پہ ایجاد کر لیے، طرح طرح کی بدعات کو رواج دین کے نام پر دیا۔ تو ہمیں بھی ان رسموں سے اور ان بیڑیوں سے آزادی اسی وقت ہو سکتی ہے جب ہم اپنے دین کو صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے خالص کر لیں۔ اور اللہ اور رسول کے لیے خالص کرنے سے مراد یہ ہے کہ جہاں انہوں نے روکا وہیں پر رک جائیں، اور جہاں انہوں نے جس چیز کو حلال قرار دیا اس کو اپنے لیے حلال سمجھے۔ اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ جو کچھ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں اسے لے لو، اور جس سے وہ تم کو روکتے ہیں اس چیز سے رک جاؤ۔ تو گویا آگ کا حکم ہمارے لیے کیا درجہ رکھتا ہے؟ جیسے اللہ کا حکم ہے، اور جس طرح آپ ہم کسی چیز کو دیتے ہیں کہ یہ پکڑ لو، تو ہمیں اسی طرح پکڑنا ہے گویا کہ وہ اللہ کی طرف سے آئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی نہیں۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حیثیتیں تھیں، ایک تو رسول اور نبی ہونے کی، اور دوسری انسان ہونے کی۔ لہٰذا رسول ہونے کی حیثیت سے جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کیا وہ ہم سب پر لینا فرض ہے، اور جس کے بارے میں قرآن پاک میں ہمیں بتا دیا گیا کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش نفس سے کوئی باتیں نہیں کرتے، بلکہ وہ وہی کچھ دیتے ہیں جو ان کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ اسی کی بنیاد پر علماء نے وحی کی دو قسمیں بتائی ہیں، ایک ہے وحی مطلوب اور ایک ہے وحی غیر مطلوب۔ مطلوب کا مطلب وہ وحی جو تلاوت کی جاتی ہے یعنی قرآن پاک کی شکل میں ہے، اور غیر مطلوب کا مطلب ہے وہ وحی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی شکل میں ہے۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ بار بار قرآن پاک میں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا، ارشاد فرمایا گیا کہ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ کی اطاعت کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، شاید کہ تم پہ رحم کیا جائے۔ یعنی اگر تم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے متلاشی ہو تو تم کیا کرو؟ اللہ اور رسول دونوں کی اطاعت کرو۔ اگر تم نے کہا کہ صرف اللہ کی بات مانیں گے اور رسول اللہ کی نہیں مانیں گے تو یہ بات درست نہیں۔ جیسے کہ پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حیثیتیں تھیں، ایک رسول ہونے کی حیثیت سے اور دوسری انسان ہونے کی حیثیت سے۔ جہاں تک آپ کے انسان ہونے کی حیثیت سے تعلق ہے اس کے بارے میں بھی آپ نے ہمیں روشنی دی اور ہمیں راہ دکھا دی کہ انتم عالم بامور دنیا کو، کہ تم اپنے دنیاوی امور کو خوب جانتے ہو۔ مثال کے طور پر یہ کہ تم ایٹمی بم بناؤ کہ نہ بناؤ، اور تم توپیں اور تم ٹینک تیار کرو یا نہ، تم لڑاکا جہاز تیار کرو یا نہ، تو آپ دیکھیں کہ اس کے بارے میں ایک اصول تو ہمیں قرآن پاک میں دے دیا گیا کہ قوت تیار کرو جیسی بھی ہو دشمنوں کے مقابلے میں، لیکن ان کی دنیاوی جو تشریح ہوگی اور ان کے دنیاوی طریقے پر ان کے جو عمل ہوگا اس کے بارے میں
ہمیں آزاد چھوڑ دیا گیا کہ جب تک وہ دین سے ٹکراتی نہیں ان تمام چیزوں میں تمہیں آسانی ہے، آزادی ہے۔ اسی سے پھر علماء نے ایک اصول نکالا کہ الاصل فی الامور الاباحہ، کہ تمام چیزوں کی جو بنیاد ہے اور تمام امور کی جو اصل ہے وہ اباحت ہے، یعنی جواز ہے، حتیٰ کہ کوئی حکم آ جائے، کوئی نص ایسی آ جائے قرآن میں یا پھر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جو تمہیں اس کام کے کرنے سے روک دے۔ تو لہٰذا یہ بات درمیان میں اس لیے میں نے کی کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں اب یہ سوال پیدا ہو کہ جہاں ہمیں حکم دیا گیا کہ اللہ رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے، تو پھر یہ اطاعت کا دائرہ کار کیا ہوگا؟ کہاں کہاں یہ اطاعت ہوگی؟ کیا ہر چیز میں؟ کیا ہم یہ بھی پوچھیں گے کہ ہم چمچ سے کھائیں یا ہاتھ سے کھائیں یا ہم کس طرح کھائیں؟ تو ہاں، ان میں سے کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ملتی ہیں، اور جہاں تعلیمات ملتی ہیں وہیں پر اطاعت کرنا ہوگی، اور جہاں پر وہ چیزیں دوسری طرف کو چل پڑے وہاں پر ہمیں آزادی دی گئی کہ جب تک وہ شریعت کے دائرے کے اندر ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، جیسے کھانے کا تعلق ہے، ہمیں یہ بتایا گیا کہ تم کھانے لگو تو بیٹھ کے کھاؤ، پڑے ہو کے نہ کھاؤ، کھاؤ تو دائیں ہاتھ سے کھاؤ، پانی پیو تو 3 سانس کے ساتھ پیو۔ اور اسی طرح یہ ہے کہ کچھ حرام چیزوں کا بتا دیا گیا کہ یہ چیزیں نہیں پینی تم کو، اس میں شراب ہے اور چند ایک اور غلیظ چیزیں ہیں جن کا ذکر کر دیا گیا۔ اچھا، اب ہمیں مثال کے طور پر اس چیز میں کوئی پابندی نہیں لگائی گئی کہ تم لیمو کا شربت پیو یا نہ پیو، اس کے بارے میں ہمیں نہیں کہا گیا تم شہد کا شربت پیو کہ نہ پیو، یا یہ کہ تم 7 اپ پیو کہ نہیں پیو، اس کے بارے میں ہمیں رہنمائی نہیں کی گئی۔ یہ کس بات پر چھوڑ دیا گیا؟ ان چیزوں میں ہم کیا کریں اور کیا نہ کریں۔ آپ کہیں کہ مجھے تو حکم ہے اللہ کے رسول کی اطاعت کا، اور جب تک مجھے حدیث نہ مل جائے کہ 7 اپ حلال ہے کہ حرام ہے تو میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گا اور پیوں گا نہیں۔ یا آپ بیمار ہو جائے اور آپ کو دوا دی جائے اور آپ کو اس دوا کے بارے میں مجھے پہلے کہیں سنت سے نکال کے دو، تو ان سب کے لیے ایک جامع اصول دے دیا گیا کہ جہاں تک دنیاوی چیزوں کا تعلق ہے ان میں تمہارا تجربہ اور تمہارا مشاہدہ اور جس طرح تمہاری روایات چلی آ رہی ہیں ان چیزوں کو ان طریقوں سے اگر تم استعمال کر رہے ہو تو یہ شریعت سے ٹکراتی نہیں، سوائے ان کے حلال اور حرام کی حد جہاں پر واضح کر دی گئی۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بارے میں فرمایا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ صرف یہ نہیں کہا گیا کہ رسول اللہ کی اطاعت کرو، بلکہ یہ فرمایا گیا کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا گویا وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا۔ آپ کی اطاعت کا معنی اللہ کی اطاعت ہے۔ پھر اسی طرح فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہو جبکہ وہ تمہیں اس چیز کے لیے پکاریں جو تمہیں زندہ کرتی ہے، اور وہ کیا چیز ہے؟ دین کی یہ تعلیمات۔ اس لیے قرآن پاک میں اس سینے کو جو دین کی روح سے اور دین کی تعلیم سے خالی ہو، اس دل کو مردہ قرار دیا گیا، اور اس شخص کو مردہ شمار کیا گیا جس کے پاس ایمان نہیں اور جس کے پاس دین کا علم نہیں۔ لہٰذا ہر وہ چیز جس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پکارے، ہر وہ کام، ہر وہ عمل جس کے کرنے کو کہیں، اس کے لیے تنگ دل نہ ہو، اس کو بوجھ نہ سمجھو اور اسے اپنے لیے موت نہ سمجھو، بلکہ اس میں اپنے لیے زندگی سمجھو اور اس چیز کی طرف لپک لپک کر رجوع کرو۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ کی محبت کو مشروط قرار دے دیا گیا کس چیز سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع سے۔ اور اتباع کیا چیز ہوتی ہے؟ ایک ہوتا ہے اطاعت اور ایک ہے اتباع۔ اطاعت کا معنی ہے جب کوئی حکم آئے تو اس حکم کو مان لینا، اتباع اس سے بھی آگے ہے، اور وہ یہ ہے کہ چاہے حکم آئے یا نہ آئے، صرف آپ کی سیرت اور آپ کے کردار اور آپ کے طرز عمل کو دیکھ کے ویسا طرز عمل اپناتے چلے جانا۔ اور اس کی بہت سی مثالیں ہمیں صحابہ کرام کی زندگی میں ملتی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی بنوا کر پہن لی، تو بہت سے صحابہ کرام نے دیکھا تو انہوں نے بھی بنوا کر پہن لی۔ آپ سے یہ نہیں پوچھا اچھا آپ نے انگوٹھی کیوں پہنی اور اس کے کیا فائدے ہیں اور یہ کس لیے پہنی، کس موقع اور کس خوشی میں پہنی، نہیں، انہوں نے دیکھا کہ آپ نے پہنی تو انہوں نے بھی پہن لی۔ کچھ دن کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے شاید حکم آ گیا کہ نہ پہنی جائے، مردوں کے لیے سونا حرام ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ اتاری تو صحابہ کرام نے بھی آپ کو دیکھتے ہی اتار لی، اور اس میں کوئی تردد اور کوئی مشکل اور کوئی تکلیف محسوس نہ کی۔ کس لیے؟ اس لیے
کہ آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہر چیز سے زیادہ ملبوب تھی۔ پھر آپ دیکھیں کہ ایک دفعہ نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے اتار دیے۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو دیکھا کہ سب میں جوتے اتارے ہوئی۔ آپ نے پوچھا کہ میں نے تو اس لیے جوتے اتارے تھے کہ جبریل آئے تھے میرے پاس کہ میرے جوتے میں کچھ نجاست تھی، حکم مجھے ملا کہ اتار دیے جائیں جوتے، تو تم نے کیوں اتارے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے دیکھا کہ آپ اتار رہے ہیں تو ہم نے بھی اتار ڈالے، اور کیوں نہیں کیا اور ہاں ہوں نہیں کیا کہ یہ کیا ہو گیا، نماز کے بیچ میں یہ کام شروع ہو گیا اور اب ہم کیا کریں اور ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ نہیں، یہ بہت باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جنہوں نے عمل نہیں کرنا ہوتا، اور بہت بحثیں اور بہت تکرار اور بہت حجتیں ان لوگوں کی طرف سے ہوتی ہیں جو کچھ کرنا نہیں چاہتے، جنہیں آپ کی اتباع دل و جان سے پیاری ہو، انہیں پھر زیادہ سوال کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ آج ہم اپنے گریبان میں چھانکے اگر کہیں اخبار میں ہم پڑھ لیں کسی سائنٹسٹ کا قول یا کسی ڈاکٹر کا مشورہ، خواہ وہ ہمارے الٹ ہی کیوں نہ جاتا ہوں، الٹ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ بہت سی باتیں آج پڑھتے اور کل انہیں کو جھٹلایا گیا ہوتا ہے۔ کبھی ایک چیز ہماری صحت کے لیے مفید قرار پاتی ہے اور کبھی انہی ڈاکٹرز کے زبان سے وہی چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہو جاتی۔ لیکن جب ایک چیز کسی سائنٹسٹ کی طرف سے آتی ہے تو ہم اس کو مان جاتے ہیں، اس پہ ایمان لے آتے ہیں، اس کے اوپر پابندی سے عمل کرنے لگتے ہیں۔ لیکن جب کوئی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتے ہیں تو ہم 100 حجتیں اس میں کرتے ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ کیا اسی کو ایمان کہتے ہیں؟ کیا یہی ایمان کی علامت ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان ہی اس درجے کا نہیں، ہمارا ایمان ہی کمزور ہے۔ اگر اس میں قوت ہو تو پھر ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہمیں اتباع میں کوئی مشکل پیش آئے۔ پھر آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو 16-17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف اللہ کے حکم سے منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ پھر نماز کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کی گئی کہ آپ اپنا رخ بیت اللہ شریف کی طرف موڑ لیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرف نماز پڑھا رہے تھے وہ بیت اللہ سے بالکل اپوزٹ ڈائریکشن، آپ یوں سمجھے کہ جیسے قبلہ اس طرف ہے تو وہ دوسری طرف تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ چھوڑی اور سب سے پچھلی صف کی طرف آ کے کھڑے ہوئے اور دوسری طرف منہ کیا۔ صحابہ کرام نے نہ نماز توڑی اور نہ ہی آپ کے اس فعل پر کوئی اعتراض کیا، بلکہ نماز کی حالت میں ہی اپنا رخ بدل لیا۔ اس کو کہتے ہیں اتباع، اور اسی پر اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن پاک میں یہ بھی فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ۔ تو یہ ہم نے آزمائش کیوں بھی مسلمانوں کی، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور نہیں بنایا ہم نے اس قبلے کو جس پر تو تھا، یعنی پہلے تھا، إِلَّا لِنَعْلَمَ، مگر صرف اس لیے تاکہ ہم جان لیں، مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، کون ہے جو رسول اللہ کا اتباع کرتا ہے، مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اس سے جو اپنی دونوں ایڑیوں پہ واپس مڑ جاتا ہے۔ یعنی کس کو آپ کو فالو کرنے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے، اور کون ہے جو آپ کے پیچھے نہیں آتا، اور کون ہے جو آپ کی آنکھیں بند کر کے اطاعت کرتا ہے۔ تو یہ دراصل اتباع کا امتحان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی ہو گیا، اور پھر ہمارے لیے یہ بات چھوڑ دی گئی کہ ان سب کو اعلان کر دو، کل کہہ دو، بتا دو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو، تو محبت کا دعویٰ اس وقت تک سچا نہیں ہو سکتا جب تک کہ کیا نہ کرو، فاتبعونی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع نہ کرو۔ محبت اسی وقت تمہاری کنفرم ہوگی، اسی وقت اسے اپروو کیا جائے گا جب تمہارے اندر رسول اللہ کی اتباع کا نمونہ نظر آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے کہ اگر کوئی شخص زبانی کلامی یہ کہ مجھے اللہ سے بڑی محبت ہے، مجھے رسول اللہ سے بڑی محبت ہے، جس طرح آج کل ہمارے ہاں سارا میڈیا جو ہے وہ طرح طرح کی شعر و شاعری کے ساتھ اور بڑی لمبی چوڑی تقریروں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دم بھرے جا رہے ہیں، لیکن ہم دیکھیں تو ہمارا عمل اس کی نفی کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع سب سے پہلا جو حصہ ہے مردوں کے لیے وہ داڑھی کی سنت ہے۔ داڑھی کی سنت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں سے پہلی چیز، یعنی اور چیزوں تو چھوڑے، اپنی شکل اور اپنا حلیہ تو وہ بنائے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لیکن اس طرف ہماری کوئی توجہ نہیں، اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں، اس لیے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ خود بخود اس کا اتباع کرتا ہے۔ آپ دنیا میں دیکھیں کہ جس شخص کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کا اٹھنا بیٹھنا اس کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے بول چال کا ڈھنگ رنگ، اس کا لباس، اس کی ہر چیز ویسے ہی ہو جاتی۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ جو قوم جس قوم سے محبت کرتی ہے 7 سمندر پار اس جیسا لباس پہنتی۔ ہمیں انگریزوں سے محبت ہے نا،
ہم اس قوم کو چاہتے ہیں، ان کی زبان سے ہم محبت کرتے ہیں، ان کے لباس سے ہم محبت کرتے ہیں، ان کے اٹھنے بیٹھنے کے سٹائل سے ہم محبت کرتے ہیں، ان کے ہر طریقے پہ ہم جان بارتے ہیں، ان کی آئی ہوئی چیزوں کو ہم سینے سے لگاتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے دل میں ان کی قدر ہے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہمارے دل میں محبت اور قدر ہوتی، پھر سرے عام یوں داڑھی کا مذاق اڑایا جاتا؟ اتنا اس کے خلاف منفی پروپیگنڈا کیا گیا، اتنا پروپیگنڈا کیا گیا کہ داڑھی رکھنا ایک جرم قرار پایا۔ اور بہت سے اسلامی ملکوں میں، جیسے ترکی ہے، جیسے مصر ہے، وہاں تو شاید داڑھی رکھنے کے نام سے ہی لوگ ڈرتے ہیں اور دور دور تک کہیں نظر نہیں آتا، حالانکہ یہ ایک بالکل ابتدائی چیز ہے۔ 1,24,000 پیغمبروں کی سنت ہے، لیکن اس کے باوجود اسے حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ اور داڑھی صرف ان لوگوں کے لیے رہ گئی ہے کہ جن کے دماغ میں عقل نام کی چیز نہ ہو اور ان کے اندر کوئی علم نہ ہو، کوئی عمل نہ ہو۔ تو یہ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ حقیقت میں ہم اتباع نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم اتباع کرو گے تو پھر تمہیں کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اگر گناہ بخشوانا چاہتے ہو، بخشش چاہتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت چاہتے، اب مجھے تو یہی سمجھ نہیں آتی کہ جب ہماری امت کے لوگ اٹھیں گے، مرد حضرات خاص طور پر جب اٹھیں گے اور داڑھی کے بغیر اٹھیں گی، کیونکہ جس حالت میں موت آتی ہے اسی حالت میں اٹھنا ہے، قبر میں جا کے شکل بدل نہیں جائے گی، تو اس حالت میں اٹھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پہچان کے کہیں گے یہ میری امت ہے۔ سوچنے کی بات، انہیں دیکھ کے کہیں گے یہ میری امت ہے۔ کیونکہ ایک شخص نے آپ سے یہ سوال بھی کیا تھا کہ یا رسول اللہ قیامت کے دن بہت سارے لوگ ہوں گے، آپ کی امت تو بہت بڑی ہوگی، کس طرح آپ ان کو پہچانیں گے دوسری امتوں کے مقابلے میں؟ کیونکہ ساری کی ساری دنیا اکٹھی اٹھ کھڑی ہوگی، ایک ہی حشر کا دن ہوگا، تو آپ کیسے پہچانیں گے اس کو؟ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت تو ان کے وضو کے اعضاء کے چمکنے کی وجہ سے پہچانوں گا، یعنی وہ ایک علامت ہوگی ان کی۔ تو اسی میں آپ دیکھیں کہ جو ظاہری اتباع کی چیزیں ہیں اسے اس سے بھی پہچانیں گے کہ یہ میری امت ہے اور یہ میرے سے انکاری امت ہے، کیونکہ یہ شعار کس کا ہے؟ ان امتوں کا ہے جو مسلمان نہیں ہیں۔ لہٰذا بہت سے لوگ اس بات پر بہت زور دیتے ہیں کہ نہیں، دل اچھا ہونا چاہیے، نیتیں درست ہونی چاہیے، ظاہر سے کیا فرق پڑتا، ظاہر جیسا بھی ہو۔ تو آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں صرف نیت کو نہیں سنوارا، عاطف کو بھی بہت سنوارا، اور اس کی ایک بہت بڑی مثال یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں سورۃ لقمان آپ پڑھیں تو اس میں چند ایک تعلیمات ایسی آتی ہیں جس میں آتا ہے کہ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہ تم لوگوں سے منہ پھیر کے بات نہ کرو اور تم اکڑتے ہوئے مت چلو۔ اب آپ خود سوچیں کہ چال انسان کے اندر ہے کہ باہر ہے؟ چہرہ جو ہے باہر ہے کہ اندر ہے؟ باہر ہے، تو باہر ظاہر کو درست کرنے کا حکم دیا گیا۔ آپ دیکھیں کہ عام کسی کو آنکھیں نکال کے دیکھیں اور پھر کہنی میرے دل میں تمہاری بڑی محبت، میں تو تمہارا بہت احترام کرتی، میرے ظاہر پہ مت جاؤ، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ اس سے بڑا کیا جھوٹ ہوا کہ آپ ظاہر سے تو خوف زدہ اور ہراساں کر رہے ہیں اور زبان سے بولے جا رہے ہیں کہ دل میں میری تمہاری بڑی قدر ہے۔ اس سے بڑا جھوٹ اور کوئی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جو کچھ انسان کے دل میں ہوتا ہے وہ اس کے باہر لازمی آتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ بیج جب آپ ڈالتے ہیں زمین کے اندر تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ گری رہ جائے، اگر زمین زرخیز ہے تو لازمی طور پر اس سے کچھ نہ کچھ پھوٹتا ہے، نکلتا ہے۔ اور کیا نکلتا ہے؟ اگر آپ کیکر کا بیج ڈالیں گے تو کیکر نکلے گا، آم کی گٹلی بوئیں گے تو آم کا پودا نکلے گا، گلاب بوئیں گے تو پھول نکلے گے۔ تو اسی طرح اگر انسان کے اندر نیت اچھی ہے، انسان کے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، تو پھر ہو نہیں سکتا کہ انسان کا ظاہر جو اس کے خلاف چلتا چلا جائے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا امتحان رکھ دیا کہ اگر تمہیں مجھ سے محبت کا دعویٰ ہے تو جاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھو، وہاں پڑھو، وہاں نظر کرو، ان کی تعلیمات پہ غور کرو اور اس پہ عمل کر کے آؤ۔ جب تم اس حلیے میں آؤ گے جو میرے حبیب کا ہے اور جس کے بارے میں قرآن پاک میں یہ بھی فرمایا گیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور یوم آخر پر امید رکھتا ہے اس دن ملاقات کی، تو ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ ہی دراصل نمونہ ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس نمونے کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا ہے۔ لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہم نے کبھی پڑھا ہی نہیں آپ کے بارے میں۔ مجھے یاد ہے پچھلے سال یعنی ربیع الاول کے موقع پر آپ کو ایک گزارش کی تھی کہ اس سال کے اندر کم از کم ایک سیرت کی کتاب ضرور، معلوم نہیں کتنے لوگوں نے اس کو پڑھا، ایک حدیث کی کتاب ضرور پڑھ جائیں۔ اور اگر ہم صرف اپنی زندگی کو تھوڑا سا آرگنائز کریں
کہ دن میں 5 حدیثیں پڑھنے کی عادت ڈالے، سیرت کے کتاب کے 5 صفحے روز پڑھ لے، زیادہ سے زیادہ ہم سے آدھا گھنٹہ لگ جائے گا ان کاموں، جہاں ہم 23.5 گھنٹے اور کام کرتے ہیں، آدھا گھنٹہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کر دیں، ان سے محبت کے اظہار میں وقف کر دیں، تو کوئی بہت بڑی مشکل بات نہیں۔ آپ دیکھیں کہ جس بھی چیز کا اتباع کرنا ہو، جس بھی چیز کو فالو کرنا ہو، تو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ چیز خود کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جب تک آپ کو علم نہیں، آپ اس راستے پہ جا نہیں سکتے۔ اب مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ آپ کہیں جانا چاہتے ہیں، یہاں سے آپ پنڈی جانا چاہتی، آپ کو راستے کا علم ہے تو آپ کے لیے وہاں جانا کوئی مشکل نہیں۔ لیکن اگر آپ میں سے کسی خاتون کو اس جگہ کا علم نہیں، مثلاً آپ کسی کے گھر جانا چاہتے ہیں اور آپ کو راستہ نہیں آتا، تو کیا ہوگا؟ نکلتے وہ ڈریں گے نا، اور بھٹکتے بھٹکتے معلوم نہیں پہنچے کہ نہ پہنچی۔ لیکن جب آپ کو پتہ ہوگا، کوئی آپ کو گمراہ نہیں کر سکتا، کہیں آپ کو ڈر نہیں لگے گا، چاہے رات ہو، آپ کو پتہ ہو فلاں جگہ مجھے جانا ہے اور آپ آرام سے اس جگہ پہنچ جائیں گی۔ اسی طرح اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم جانتے ہوں گے، ان کی سیرت کا ہمیں علم ہوگا، ان کی سنت کا ہمیں علم ہوگا، تو پھر ہمیں کوئی بھٹکا نہیں سکتا۔ آج کل ہمارے ہاں گمراہی اسی لیے زیادہ، کوئی کچھ کر رہا تو کوئی کچھ کر رہا، ہماری قوم میں تفرقہ ہے، اختلافات ہے۔ کس لیے ہے؟ اس لیے ہے کہ ہر کوئی اپنی بولی بول رہا۔ یہ بولیاں مختلف کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہم حقیقی علم حاصل نہیں کرتے، ہم اصل نصوص کی طرف نہیں جاتے، ہم حقیقت کا علم حاصل نہیں کرتے، صرف سنی سنائی پر زیادہ کام دھرتے۔ اور اس میں بھی آپ دیکھیں کہ آپ مہینے میں 1 دفعہ آ جاتا ہے، یا اس کے علاوہ کہیں اور چلے جاتے، سنی سنائی باتوں پہ عمل کرتے۔ حالانکہ چاہیے تو یہ کہ آپ خود کتاب لیں، خود آپ پڑھیں، قرآن پاک آپ خود بھی پڑھیں، سورت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خود پڑھ کے دیکھیں، آپ حدیث کی کتاب کو خود پڑھ کے دیکھیں، تاکہ آپ کو عین الیقین آئے، آپ کی آنکھیں بھی دیکھیں، آپ کا دماغ بھی سوچے، اور پھر آپ اس کے اوپر عمل بھی کر سکیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ احکام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی سے منع کرتے ہوئے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں، ذرا سنیں غور سے کہ جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے، خلاف ورزی کیا ہوتا ہے؟ وہ چیز نہیں مانتے جو آپ نے حکم دی، انہیں ڈرنا چاہیے۔ کس بات سے ڈرنا چاہیے؟ کہ وہ کسی آزمائش میں نہ مبتلا ہو جائیں، کہ کوئی ان پہ آفت نہ ٹوٹ پڑے، یا انہیں دردناک عذاب نہ پہنچ جائے، کہیں اللہ تعالیٰ کی ان پہ پکڑ نہ آ جائے، جو جان بوجھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی مخالفت کرتے ہیں اور آپ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر آپ کے احکام کی خلاف ورزی کو کفر قرار دیا، چھوٹی سی بات بھی نہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، کہہ دیجئے اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، پھر اگر تم منہ موڑتے ہو، بات نہیں مانتے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے کافروں سے کوئی محبت نہیں کرتا۔ اللہ کو وہی لوگ محبوب ہیں جو اس کے حبیب کی اتباع کرتے ہیں، اس کی بات مانتے ہیں، اس کے نقش قدم پہ چلتے ہیں۔ مزید فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کہ کسی مسلمان مرد اور عورت کے لیے یہ جائز ہی نہیں۔ اب یہاں مرد کے ساتھ عورت کا بھی لفظ آیا ہے۔ کیا جائز نہیں؟ کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی بات کا فیصلہ کرے تو انہیں کوئی اختیار بھی باقی رہے، اور جو اللہ اور رسول کی نافرمانی کرے تو وہ بہت بری طرح گمراہ ہو گیا، کھلم کھلا گمراہ ہو گیا۔ 2 باتیں اس میں، پہلی بات تو یہ کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آنے کے بعد ہماری اپنی مرضی کوئی نہیں باقی بچتی ایمان کے ہوتے، کہ ہم ان کی بات ایک طرف پھینک کے اپنی مرضی سے کوئی کام کریں۔ مثلاً وہ ہمیں حکم دیں کہ تم نماز پڑھو اور ہم جا کے سو جائیں، یا وہ ہمیں حکم دیں کسی بھی چیز کے ادا کرنے کا، کسی ذمہ داری کے، جیسے والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، اور ہمیں نہیں پرواہ کسی کی، ہم کسی کو جوتی کی نوک پہ بھی نہیں رکھتے، کہتے ہیں نا لوگ۔ تو یہ کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی ہوئی۔ اور میں کہ کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے، اگر وہ کہتا ہے کہ میں مومن ہوں تو پھر اپنی مرضی کو آپ کی مرضی کے تابع کرنا پڑے گا۔ اور پھر دوسری بات یہ بتائی گئی کہ جو اللہ اور رسول کی نافرمانی کرے گا تو اس کے تو گمراہ ہونے میں کوئی شک ہی باقی نہیں۔ پھر اسی طرح اختلاف اور جھگڑے کے موقع پر کیا حکم دیا گیا ہمیں کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے تابع کر لیں، اور اس کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے کہ وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ
کہ اگر تم کسی معاملے میں جھگڑ پڑو تو تم کس کی طرف لے جاؤ اس معاملے کو؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ اور منافقوں کے بارے میں فرمایا وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ، اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور رسول پر ایمان لائے اور اس کی اطاعت کی، یعنی زبان سے بڑے دعوے کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ایک فریق ان میں سے پھر جاتا ہے، یعنی کوئی نہیں مانتا اور وہ مومن نہیں ہے۔ اور جب ان کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی جانب پکارا جاتا ہے کہ ان کے درمیان فیصلہ کرے تو ان میں سے ایک گروہ اعراض کرنے لگتا، منہ موڑنے لگتا ہے، یعنی اس طرف نہیں آتا۔ جب اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دعوت دی جاتی ہے کہ ان کے درمیان فیصلہ کرے تو وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور اطاعت کی، یہی لوگ فلاح پانے والی، یعنی جو سن کے بات مان جاتے ہیں وہی دراصل کامیاب ہیں۔ مزید یہ فرمایا ایمان والے وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین لائے اور جب اس کے ساتھ کسی جمع ہونے کے کام میں ہوتے ہیں تو اس سے اجازت لیے بغیر نہیں جاتے۔ جو لوگ تجھ سے اجازت طلب کرتے ہیں وہ وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں، جب آپ سے کسی کام کے لیے اجازت مانگے پھر جس کو چاہے اجازت دے دے اور اللہ سے ان کے لیے مغفرت طلب کرے، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں ہمیں جامع احکامات دے دیے گئے، مثلا ہمیں بار بار حکم دیا گیا کہ نماز پڑھو، لیکن یہ نہیں بتایا گیا کیسے پڑھو۔ تو ہمیں اب کیا کرنا ہوگا پڑھنے کے لیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنا ہوگا کہ آپ کیسے پڑھتے تھے۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی حکم دیا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اسی طرح پڑھو جیسے میں پڑھتا۔ لیکن اگر کوئی شخص اس میں اپنی مرضی داخل کر لیتا ہے، جیسے 4 رکعتوں کو 5 بنا لیتا ہے یا 3 بنا لیتا ہے، تو وہ دراصل کیا کر رہا ہے؟ کہنے کو تو نماز پڑھ رہا ہے لیکن نافرمانی کر رہا اور وہ اطاعت سے منہ موڑ رہا، اور اس کی یہ نماز چاہے 4 کے بجائے 5 پڑھے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طرح حج کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، مجھ سے اپنے مناسک حج سیکھو، لے لو۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اطاعت صرف آپ کی زندگی بھر کے لیے نہ تھی، بلکہ زندگی کے بعد بھی ہم سب کو یہی حکم دیا گیا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، جیسا کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی آپ نے فرمایا کہ ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان 2 باتیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، یعنی خود تو جا رہا ہوں، 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ لن تضلوا ما تمسکتم بہما، ہرگز نہیں تم گمراہ ہوگے جب تک ان دونوں کو پکڑے رکھو گے، کتاب اللہ و سنت رسولہ، اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے جس میں حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز خدا کی کتاب میں موجود ہو اس کو کسی عذر کی بنا پہ ترک نہیں کیا جا سکتا، اور اگر کوئی چیز کتاب خداوندی میں موجود نہ ہو تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا جائے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکار کرنے والے کے سوا ہر شخص جنت میں جائے گا، انکار کرنے والے کے سوا ہر شخص جنت جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انکار کون کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کیا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر کوئی بات نہیں مانتا اور آپ کی حدیث پہ عمل نہیں کرتا تو وہ دراصل پھر کیا کرتا ہے؟ آپ ہی کا انکار کرتا، وہ پھر رسالت کو کس درجے پہ مانتا ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں فرمایا شیطان تمہارے علاقے میں معبود بنائے جانے سے مایوس ہو چکا ہے، یعنی آئندہ اسے خطے میں شرک نہیں ہوگا، مگر اس بات پر خوش ہے کہ جن باتوں کو تم کچھ اہمیت نہیں دیتے ان کے بارے میں اس کی اطاعت کی جاتی ہے، یعنی تم معمولی باتیں سمجھ کر ان کو شیطان کو خوش کرتے رہتے ہو، لہٰذا ایسے چھوٹے کاموں سے بچا کرو۔ یعنی یہ نہ سوچا کرو یہ تو چھوٹی سی غلطی ہے، چھوٹی سی بات، اور اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، لیکن افسوس کے ساتھ تو یہ کہنا پڑتا ہے ہم تو بڑے بڑے کاموں کو اور بڑی بڑی غلطیوں کو یہ کہہ کے کیے چلے جاتے ہیں اللہ بڑا غفور الرحیم۔ اب مثال کے طور پر سود ہی کی بات لے لے تو سود کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے۔ قرآن پاک میں کسی چیز کے بارے میں اتنی شدت نہیں آئی، اتنی ممانعت نہیں آئی، اتنا سخت حکم نہیں آیا جتنا سود کے بارے میں آئے۔ اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں کھلا سود کا کاروبار ہوتا ہے، اور انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی، اور اگر کبھی یہ کہا جائے کہ حرام ہے تو پھر اس پر یہ نہیں سوچتے کہ اچھا پھر کیا کیا جائے،
پھر یہ کہتے ہیں کہ اس کے بغیر تو ہمارا کام ہی نہیں چل سکتا، اس کے بغیر تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ کہنا کہ اس کے بغیر ہو نہیں سکتا، یعنی ہم جو کر رہے ہیں وہ درست کر رہے ہیں، اس سے تو پھر اللہ تعالیٰ کو چیلنج کرنے والی بات ہے کہ تو حرام کرتا ہے، تیرا رسول حرام کرتا ہے تو کرے، لیکن ہمارا تو اس کے بغیر گزارا ہی نہیں۔ تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہم تو بڑی بڑی چیزوں کو نگلتے چلے جا رہے ہیں، جبکہ ہمیں تو حکم یہ دیا گیا کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں بھی تو محتاط رہنا۔ پھر فرمایا میں تمہارے اندر وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم اس سے چمٹے رہے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، وہ اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی، پھر اس کے بعد ایسا پرتاثیر باز کہا کہ آنکھوں سے آنسو کے دھارے بہنے لگے، یعنی آپ نے نماز پڑھائی اور ایسا خطبہ دیا کہ سب رونے لگے اور سب کے دل کانپنے لگے۔ صحابہ نے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو آخری باز معلوم ہوتا ہے، آپ کچھ وصیت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا تمہارا امیر اگر حبشی غلام بھی ہو تو اس کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو، میرے بعد جس کو جینا نصیب ہوا وہ بڑا اختلاف دیکھے گا، تم نے میرے اور میرے راستوں ہدایت یافتہ خلفاء کی سنت کو نہ چھوڑنا ہوگا، سنت سے چمٹے رہنا اور بدعتوں سے بچنا، اس لیے کہ ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری تعلیمات میں سے ہے کہ جس میں آپ نے ہم سب کو یہ تلقین کی کہ تم ان چیزوں سے پکڑے رکھنا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتی ہیں، اور ان چیزوں کو چھوڑ دینا جو دین کے نام پر بعد میں ایڈ کر لی گئی۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں دعا فرمائی جو آپ کی سنت کی خدمت کرے، آپ کی احادیث کو یاد کرے۔ آپ نے فرمایا رحم اللہ امرأ سمع مقالتی فأداها کما سمعها ورب مبلغ اوعى من سامع، خدا اس شخص پر رحم فرمائے جس نے میری بات سنی اور اسے جو کا تو آگے پہنچا دیا، ویسے کا ویسے دوسرے تک پہنچا دیا، اپنے پاس سے کچھ اضافہ نہیں کیا۔ اور جن کو بات پہنچائی جاتی ہے ان میں بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ براہ راست سننے والوں سے بھی زیادہ یاد رکھتے ہیں، یعنی بہت سے سننے والے ایسے ہوتے ہیں کہ سنانے والوں سے زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں اور ان باتوں پر زیادہ اچھے طریقے سے عمل کرتے ہیں اور انہیں اور آگے زیادہ اچھی طرح پہنچاتے ہیں۔ لہٰذا آپ اسے جو شخص اپنے چہرے کی طرف پاس کی چاہتا ہو وہ یہ کام کرے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو یاد کرے اور اسے دوسروں تک پہنچائے۔ اور یہ کام زیادہ مشکل نہیں ہے، آپ کے پاس تو ایک بڑا وسیع میدان ہے، آپ کے بچے ہیں، آپ کے ہمسائے ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں۔ اگر آپ ہر روز میں صرف تھوڑا سا وقت کو کرب کر لیں اور اپنے بچوں کو جیسے آپ ناشتے کی بیس پہ لے کے بیٹھتے ہیں، جیسے آپ ان کو اور ان کے ہوم ورک کراتے ہیں، تو اس کے بعد آپ تھوڑی دیر کے لیے کہیں کہ آئے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں آج کے لیے، اور بیٹھ کے 2 یا 3 حدیثیں آتم کے ساتھ پڑھیں۔ اور اس طرح آپ دیکھیں گے کہ بچے آپ سے زیادہ بہتر طور پر سیکھ کر بہتر طور پر عمل کرنے والے ہوں گے۔ بعض اوقات ہم یہ کہتے نہیں ہمیں پتہ اور یہ کتاب یہ ہم نے پڑھی ہوئی ہے، لیکن اگر آپ سے پوچھا جائے اس کتاب کی 10 باتیں بتائیں تو آپ کہیں گے وہ تو ہمیں یاد نہیں۔ تو پھر جب یاد نہیں رہتی باتیں تو چاہے ایک کتاب ہم نے پڑھ لی ہو، اس کو بار بار پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، اور اس کو حفظ کرنے میں آپ دیکھیں کہ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جو شخص 40 حدیثیں یاد کر لے گا، یعنی زبانی یاد کر لے گا، قیامت کے دن فقہا کے زمرے میں اٹھایا جائے، یعنی علماء کے ساتھ اس کا ساتھ ہوگا۔ لہٰذا چھوٹی چھوٹی احادیث جو ہیں وہ اگر زبانی یاد کر لی جائیں تو انہیں دوسرے کو بتانے میں آسانی رہتی ہے، اور اگر ہم خود نہ کر سکے تو ہم نے بچوں کو اپنے لیے صدقہ جاریہ کرے۔ اس لیے کہ ابھی آنے سے تھوڑی دیر پہلے میں ایک حدیث پڑھ رہی تھی، اس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ جو شخص کسی کو کوئی نیکی کی بات بتاتا ہے اور وہ شخص اس بات پہ عمل کر لیتا ہے تو جتنا اس عمل کرنے والے کو اجر ملے گا اور بتانے والے کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا۔ اب آپ خود سوچیں کہ کتنی برکت ہے اس کام کے اندر۔ اور اس طرح آپ دیکھیں کہ جیسے آج آپ یہ درس سن رہی ہیں، اگر آج سے آپ یہ کام شروع کریں گھر میں جا کے، تو آپ دیکھیں کہ اگلے سال ربیع الاول کے آنے تک کم از کم 365 باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آپ اپنے آپ کو بھی اور اپنے بچوں اور گھر والوں کو سنوا چکے ہوں گی۔ اب پر یہ کام ہوا کیوں نہ، ہم کس طرح چھٹ سکتے ہیں، کس طرح بچ سکتے ہیں؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ ہم تو کہتے ہیں چونکہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اصلی جنت پہ داخل ہو گئے اور جہنم سے پار۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں کہ اے اہل ایمان، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے
محفوظ کرو، اس سے بچاؤ۔ کیسی ہے جہنم کی آگ؟ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، وہ جس کے اوپر بڑے تند خو فرشتے مقرر ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ نافرمانی نہیں کرتے جس چیز کی اللہ انہیں حکم دیتا ہے۔ ہمارے ملک میں قانون بڑا ڈھیلا اتھالا ہے، جو کہ چوری کرے، ڈاکہ ڈالے، حق درجے کا بھی ظلم کرے، وہ کوئی پکڑ نہیں، پہلے درجے پہ پکڑے نہیں جاتے۔ مجھے آپ دیکھیں کیسے بڑے غریب بھی مرے، امیر بھی مرے، ملک کے صدر بھی مرے، اور پھر بھی مجرم آج تک پکڑے نہ گئے۔ پہلی بات ہے کہ مجرم نہیں پکڑے جاتی، دوسری بات یہ کہ مجرم اگر پکڑ بھی لیا جائے تو اس مجرم کو سزا سنائی نہیں جاتی، تیسری بات یہ کہ اگر سزا سنا بھی دی جائے تو وہ سزا عمل میں نہیں آتی، اس پہ اپیل ہو جاتی ہے اور وہ چھوٹ جاتا ہے، کوئی سفارش، کوئی رشوت کو کسی نہ کسی طریقے سے چھوٹ جاتا ہے۔ اور ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ مجرم سر عام لٹکائے جا رہے ہیں تاکہ دوسروں کو عبرت ہو اور وہ بچ جائیں۔ اس دفعہ جب میں ابھی عمرہ کرنے گئی تو حرم میں کھڑی تھی صحن میں، تو کرامدنی کو شور سا تھا، میں نے ادھر نظر دوڑائی اس طرف، وہ دیکھا کہ 2 سپاہی ایک آدمی کو دونوں طرف سے پکڑ کے لے جا رہے ہیں اور پیچھے کچھ لوگوں کا ہجوم۔ وہ شخص چیخ چلا رہا تھا لیکن وہ دونوں سپاہی کچھ نہیں سن رہے تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عرب جو ہیں وہ اپنے قانون میں اتنے سخت ہیں کہ ان کو پھر کسی کی کوئی سفارش، کوئی ترس نام کی تو چیز ہی نہیں وہاں، اور میں سمجھتی ہوں کہ بڑی اچھی بات ہے کہ اسی وجہ سے وہاں پر امن و امان ہے۔ اور راستے پہ آتے ہوئے کئی جگہ پر دیکھا کہ گاڑیاں کھڑی ہیں، لوگ نیچے ریت پر لیٹے سو رہے ہیں، اور ہمارے ہاتھ گاڑی چوری کی اتنی وارداتیں ہوتی ہیں کہ آپ جو بھی طریقہ اختیار کر لیں تو آپ محفوظ نہیں ہیں۔ آپ گھر سے نکلتے ہیں، آپ کو یقین نہیں ہوتا کہ آپ امن سے واپس قریے سے جاتے ہیں یا نہیں۔ تو اب وہ منظر ایسا دہلا دینے والا تھا کہ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے مجھے کو پکڑ کے لے جا رہا، اور میں اگر اس جگہ پر ہوں اور میں فریادیں کروں اور کوئی مجھے چھڑائے نہ، کوئی مجھے بچائے نہ، اور وہ شخص چیخ چلا رہا، واللہ واللہ، قسم خدا کی، آگے نہیں سمجھ آتی تھی کیا کہہ رہا ہے، لیکن چیخ رہا تھا اور اس کی کوئی بات نہیں سن رہا تھا۔ تو مجھے ایک دم قیامت کا نقشہ یاد آ گیا کہ جیسے سورۃ خواب میں آتا ہے کہ قیامت کے دن وہ معہا سائق و شہید، ایک چلانے والا ہوگا، ایک گواہ ہوگا، اسے پکڑ کے اللہ کے حضور حاضر کر دیں گے انسان کو، اور کوئی انسان پیچھے رہ نہیں سکے گا، اور اس وقت انسان کے ہاتھ بھی بولنے لگیں گے اور انسان کا جسم گواہی دے گا۔ اور اب تو یہ چیخ رہا ہے، انسان کو چیخنے بھی نہیں دیا جائے گا۔ الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم ان کے منہ پہ مور لگا دیں یا منہ سیل کر دیں گے۔ تو ایسی صورت میں انسان بچ کے کہاں جائے گا؟ کیونکہ ہمارا ماحول معاشرہ ڈھیلا ڈالا نا، اس لیے ہمارا عقیدہ بھی ویسا ہی ہو گیا، ہماری سوچ بھی ویسے ہی ہوگی۔ ہم کہتے نہیں اللہ چھوڑ دے گا، وہ بچا لے گا، وہ چھڑا لے گا۔ دیکھو دنیا میں نہیں سفارش سے چھٹ جاتے تو وہاں بڑے بزرگ نیک لوگ ہماری سفارش کر دیں گے اور ہم تار ہو جائیں گے۔ تو ہم نے جو دنیا میں ارد گرد دھاندلی دیکھتے ہیں، اللہ کے بارے میں بھی وہی تصورات قائم کر رکھی، حالانکہ جہاں کے قانون سخت ہے۔ پچھلی دفعہ جب میں گئی تو مجھے ایک ہاتھ کٹا شخص نظر آیا۔ چوری کی سزا قرآن پاک میں اور بہت دفعہ سنی کہ ہاتھ کاٹنا ہے، لیکن کبھی بھی اس کے بارے میں ایسی پڑھ کے وہ دہشت نہیں ہوئی۔ وہ بس یہ ہے کہ سارے کو تو فقط ایدیہما، چور اور چورنی دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، عورت ہو کے مرد پرواہ نہ کرو، ہاتھ کاٹو تاکہ دوسروں کو دیکھ کے عبرت ہو کہ ہم نے چوری نہیں کرنی۔ وہ ایک سبق ہو چلتا پھرتا، قرآن تو کوئی کھول کے پڑھے گا نا، ایسا شخص معاشرے میں گھومتا ہوا نظر آئے گا اور دکھائے گا کہ دیکھو خدا کا حکم کیا ہے۔ تو وہ جب میں نے اس کا کٹا ہوا ہاتھ دیکھا تو اس دن جو مجھے ایک طرح سے دہشت میرے دل میں بیٹھی کہ اتنی بڑی سزا ہے چوری کی۔ تو اسی طرح جو بھی دیکھتا ہے وہ سوچتا ہے، تو اگر کسی کے ذہن میں کوئی خناس گھسا ہو بھی ہو کہ چوری کرنے کا کوئی پلان بھی کر رہا اور ایسی 1-2 مثالیں نظر آ جائیں تو وہی کھڑے ہو کے توبہ کر لے۔ تو یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ دین کا علم کوئی نہیں، دوسری بات ہے کہ ہمارے ارد گرد عمل کی کوئی مثال ہی نہیں، تیسرا یہ کہ اللہ کا کوئی قانون کہیں جاری و ساری ہی نہیں، لہٰذا ہم نے دنیا کا بھی موج میلہ بنا رکھا ہے اور آخرت کو بھی اسی پہ قیاس کرتے ہیں کہ جیسے یہاں عیش کر رہے ہیں ایسے ہی جا کے وہاں کر لیں گے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کے باتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتوں کے لیے کوئی تبدیلی نہیں، وہ نہیں بدلے گی، اس کو تم بدل نہیں سکتے، اس کے فرمان جو ہے اٹل ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے بڑھ کے کس کا قول سچا ہو سکتا ہے، اللہ سے بڑھ کے کس کی بات سچی ہو سکتی ہے۔ لہٰذا آج کے ہمارے اس درس سے جو نتیجہ میں نکالنا چاہوں گی، کیونکہ اب وقت جو ہے وہ کم ہے، اگر جو مثالیں ابھی کچھ اور بھی باقی ہیں، تو اس میں آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جمع کرنے کا رواج پڑ گیا تھا، اور پھر اس کے بعد کچھ لوگ اپنے پاس لکھ بھی لیا کرتے تھے۔ ایک شخص نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا خاصہ بڑا اچھا نہیں، وہ بات سنتا ہوں بھول جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اس کا ان بیمین ہے، اپنے دائیں ہاتھ سے مدد لو، لکھو۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، ان کو بھی حافظے کا کوئی مسئلہ تھا، وہ آپ کے پاس گئے اور آپ نے
ایک چنڈو بھر کا چادر پھیلاؤ اور ڈالا اور تھا، آج کے بعد نہیں بھولو گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ کے حدیث کی تعداد سب سے زیادہ ہے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا حافظہ دیا کہ جو کچھ سنا پھر اس کو کبھی بھول نہ سکے۔ اور اسی طرح نہ صرف یہ کہ مرد بلکہ عورتوں کو بھی حکم دیا گیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کے پابند کیا، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِن کتاب اللہ والحکمہ، کہ تم ذکر کرو، یاد کرو جو کچھ نازل کیا جاتا ہے، جو کچھ پڑھا جاتا ہے تمہارے گھروں میں اللہ کی کتاب میں سے اور حکمت کی باتوں میں سے۔ یعنی صرف مردوں کو نہیں چھوڑا گیا، عورتوں کو حکم دیا گیا کہ وہ بھی کیا کرے، اللہ کی کتاب کے ساتھ اپنے گھروں میں حدیث پڑھنے کا تذکرہ اور ذکر جاری رکھیں۔ تو اگر ازواج مطہرات کو یہ حکم ہے تو کیا ہم عورتوں کے لیے نہیں ہے کہ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ اپنے گھروں میں تلاوت کی جانے والی آیات کا بھی ذکر کرو، مذاکرہ کرو، انہیں یاد کرو، انہیں پڑھو، انہیں سمجھو، اور حکمت کو بھی۔ یہ ہمارے لیے دو چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ہم ان کو پکڑے رکھیں گے اور اگر ہم ان کو پڑھ کے ان کے مطابق اپنی اولاد کو تعلیم و تربیت کریں گے۔ آپ دیکھیں کہ جب ایک بچہ بولنا سیکھتا ہے، جب ایک بچہ بات سمجھنا سیکھتا ہے، آپ اس کو چھوٹی چھوٹی باتیں سکھانا شروع کر دیں، بھلا کیوں نہیں ہوگا کہ جب تک وہ پوری سمجھ کو پہنچے، اس کا دماغ ایک درست سوچ اور ایک درست لائن پر وہ لگ چکا ہو۔ لیکن ہم مائیں ہی دراصل مجرم ہیں کہ غفلت اختیار کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو بندوں کو فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، کہ وہ اللہ کی فطرت اور وہ اصل طبیعی نیچرل دین جس پر اللہ نے سب بندوں کو پیدا کیا ہے، ہر ایک کے اندر خیر ہے۔ ہم اس کے اوپر، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر مولود جو ہے فطرت کے پیدا کیا جاتا ہے، فابواہ یحودانی اور ینصرانی، اس کے ماں باپ اسے یہودی یا عیسائی بنا دیتے، تو ہم اپنے بچوں کو ایک حد تک خود گمراہ کر دیتے ہیں۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہاں سے اٹھے تو یہ عہد لے کر اٹھیں کہ ہم انہیں کچھ نہ کچھ اوتھینٹک نالج ضرور دیں گے، صرف سنی سنائی باتیں اور صرف وہمی باتیں اور صرف خرافاتی باتیں نہیں اور جھوٹی ووٹی کہانیاں نہیں، بلکہ صاف ستھری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کا بتانا ہے۔ آپ دیکھیں بچوں کو کہانیاں سے کتنا شوق ہوتا ہے، پیغمبروں کی کہانیاں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف واقعات آگے پڑھ کے سنائیں تو آپ دیکھیں کہ وہ بہت زیادہ دلچسپی لیں گے اور خود ان کے دلوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوگی، اس لیے کہ ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک ہمارے دلوں میں آپ کی محبت نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں وہ چیز پیدا کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔